Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute wende ich mich an die Mitglieder der Jamaat nochmal wegen unserer Situation in Deutschland in Bezug auf die Corona-Pandemie. Alhamdulillah, als erstes möchte ich meinen Dank an alle Mitglieder der Jamaat ansprechen, besonders an die Amtsinhaber, die durch die Security- und Health-Komitees mit dafür gesorgt haben, dass die Versorgung von unserer Seite eigentlich mehr oder weniger gut funktioniert hat. Trotzdem möchte ich darauf hinweisen, dass nach wie vor große Anstrengungen unternommen werden müssen, damit die Situation nicht schlimmer wird. Wir haben in diesem zweiten Lockdown, den wir gerade erleben, mehr Schwierigkeiten bekommen. Wir haben mehr Patienten, wir haben mehr positiv getestete Ahmadis in unseren Reihen zu beklagen und wir haben auch mehr Verstorbene. Es sind बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरोना के हवाले से मोहतरम अमीर साहब ने एक बार फिर जो जमात अहमदिया जर्मनी को पैगाम दिया है उसका उर्दू तर्जमा आपकी खिदमत में पेश है। मोहतरम अमीर साहब ने सबसे पहले तो अहबाब जमात का शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पे अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया कि हेल्थ एंड सिक्योरिटी जो कमेटी बनाई गई है उसकी वसातत से जो कोशिशें जमात जर्मनी में हुई हैं उन कोशिशों के अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बेहतर नताइज पैदा हुए हैं। और अमीर साहब ने फरमाया कि ये जो कोशिशें हैं ये जारी रखें और ये कोशिश होनी चाहिए कि जो कोरोना के जो केसेस हैं वो कम से कम हमारी जमात में हों। अमीर साहब ने बताया कि जो दूसरी लॉकडाउन हुई है, अब जो दूसरी लहर चली है कोरोना की, इसमें जो जमात में जो सूरत हाल है कोरोना के हवाले से वो पहले से बिगड़ी है और जो अमवात हैं वो भी ज़्यादा हुई हैं। कोरोना के केसेस जो हैं वो रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की जाए और कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले से बढ़ के एहतियात होनी चाहिए। जो सर्कुलर भेजे जा रहे हैं जमात की तरफ से कई भेजे गए हैं और ख्याल ये है कि शायद उन सर्कुलर को पूरी तरह पढ़ा नहीं जाता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज जर्मनी में सैटरडे का दिन बहुत ही खूबसूरत और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि फिर एक दिन अल्लाह ने हमें तौफीक दी। सुबह के वक़्त अगर नहीं जा सके अर्ली तो दोपहर 12-1 बजे, क्योंकि छुट्टी का दिन है सैटरडे, बाहर निकले और ताज़ा हवा और ताज़ा नज़ारे जो हैं बाहर के वो लेने की तौफीक मिली। हर इंसान जब रात को सोने के लिए जाता है तो उसे सुबह एक नई ज़िंदगी मिलती है। अल्लाह ताला हर किसी को इसके शुक्राने में अपनी सेहत के लिए बाहर निकलने की, वाक करने की या जिस तरह भी उसके लिए मौक़े मुयस्सर हैं एक अदा करने की तौफीक दे। क्योंकि हर लम्हा जो इंसान का गुज़र रहा है इस दुनिया में वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अनायत है। बीमारियां देखें हर तरफ किस तरह फैल रही हैं, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अगर खुदा ने आपको सेहत से नवाज रखा है और आप हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये बड़ी खुशकिस्मती है। आप गौर करें, इसी दुनिया में, इसी आसमान के नीचे कैसी कैसी मखलूक अपने अपने मतलब के लिए, अपनी अपनी ज़ाती लालचों के लिए दुनिया को आग में झोंक रही है। देखें, लीडर जो अल्लाह ताला किसी को मौका देता है किसी कौम या किसी जमात के ऊपर किसी भी माने में लीडर बनने का, उसका जवाब अल्लाह ताला ज़रूर लेगा। पाकिस्तान में आप देखें वो लीडर जिनको अल्लाह ने ये तौफीक दी कि वो उस कौम की रहनुमाई करें, ख्वाह वो इस्लामी मज़हबी लीडर हैं या वो दुनियावी लीडर हैं जिन्होंने दुनिया चलानी है,
وہ آج کل کی بیماری کے وقت میں کس طرح پوری قوم کو اپنے ذاتی مقاصد، ذاتی لالچ کے لیے بلا رہے ہیں جلسوں کے لیے کہ بھی آئیں ہماری تقریریں سنیں، اور پھر اس کے بعد بیماری جو یہ کرونا کی ہے اس کے جراثیم لے کے ساتھ جائیں اپنے گھروں میں، اپنے ہمسایوں میں، گلی میں، محلے میں دوسرے لوگوں کو بھی وہ بیماری لگائیں تاکہ یہ لوگ مر جائیں۔ اور یہ لالچی لوگ جو لیڈر ہیں ان کو قطعاً اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جو بیماری پوری دنیا کو لپیٹ میں لی ہوئی ہے اور دنیا خوف کے عالم میں گھروں سے نہیں نکل رہی، وہ پاکستان میں ان بیچارے کیا کہتے ہیں لا علم لوگوں کو یا جاہل لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنے جلسوں کی تعداد بڑھانے کے لیے، حکومت کو دکھانے کے لیے کہ بھئی ہم اتنے لوگ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ چند ہفتے پہلے ایک مذہبی رہنما کی وفات پہ لاکھوں کا مجمع اکٹھا ہوا، اس پہ بھی یہ ذکر ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگ وہاں سے یہ بیماری لے کے گئے۔ اب دیکھیں یہ خدا تعالیٰ کے انسان، پیدا کردہ انسان ہیں، ان کا اگر یہ لیڈروں نے خیال نہیں کرنا تو کیا وہ جاہل یا جن کے علم میں نہیں ہے وہ خود کیا جانیں گے۔ ایک اس کی بالکل الٹی تصویر آپ دیکھیں، آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں کہ جن لیڈران کو خواہ وہ مذہبی ہوں خواہ وہ دنیاوی ہوں، جب ان کے ذمے ایک اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈال دی تو وہ کس طرح اپنے لوگوں کے لیے خیال کرتے ہیں، کس طرح ان کے لیے نیک تمنائیں رکھتے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ جرمنی کی جو کانسلر یا صدر ہے میرکل، چند دن پہلے اس کی تقریر سنیں آپ، رو رہی ہے پارلیمنٹ میں، اتنی دنیا میں لوگ اس کو جانتے ہیں، پاور اپنی قوم کے لیے بے بس نظر آ رہی ہے کہ باقی کے جو صوبے ہیں ان کے جو صدر ہیں جن کے پاس وہ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں تاکہ ملک کے اندر ہم سخت قسم کا لاک ڈاؤن کر کے لوگوں کو اس بیماری سے بچا سکیں۔ یہ تو ہو گیا صدر کی بات۔ اس کے بعد چلتے ہیں ایک سٹیپ نیچے۔ جرمنی میں جماعت احمدیہ کے جو امیر، جو لیڈر ہیں جماعت کے، انہوں نے پوری جرمنی میں بلکہ اس پیغام کے لحاظ سے پوری ورلڈ کے لیے یہ دردمندانہ اپیل کی کہ بھئی آپ ملکی قوانین کی پابندی کریں اور نہ نکلیں گھروں سے، اور جو انہوں نے بتایا ہے کہ اتنا فاصلہ رکھیں، یہ سارا وہ جرمن زبان میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے اپنا مشنری انچارج جو کہ جتنے مربیان ہوتے ہیں ملک کے، ان کے اوپر جو انچارج، انہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ بتایا جو لوگ جرمن نہیں سمجھ سکتے، کہ اپنے ملک کے قانون کی پاسداری کریں اور ان قوانین کو نہ توڑیں جس کی وجہ سے ہماری جماعت میں بھی لوگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں، ایک تصویر کا رخ یہ ہے کہ جو لیڈر ہیں وہ اپنی قوم کا خیال رکھ رہے ہیں، ان کے لیے سوچ درد رکھتے ہیں کہ کسی کو ایک بندے کو بھی تکلیف پہنچے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف ایک تصویر یہ ہے کہ وہ مذہبی لیڈر ہوں یا وہ دنیاوی لیڈر ہوں، وہ اپنے ملک کی عوام کو کس طرح بلا رہے ہیں جلسوں پہ کہ آئیں ہمارے جلسے سنیں، ہماری تعداد بڑھائیں تاکہ وہ جو حکومت ہے اس پہ پریشر بڑھے، اور جائیں گھروں میں یہ بیماری لے کے مریں کھپیں، ہمیں اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہے، ہماری تعداد بڑھنی چاہیے۔ اب یہ عقل والوں کے لیے ایک بڑی کھلی سی دلیل ہے کہ جو لیڈر اپنی عوام، اپنی قوم یا اپنے ماتحت لوگوں جن پہ ان کو مقرر کیا گیا ہے انچارج، ان کے لیے درد رکھتے ہیں ان کا، اور وہ لوگ جو اپنی عوام کے خیر خواہ نہیں ہوتے، جو ان کی موت، ان کی تکالیف ان کو کوئی معنی نہیں رکھتی، صرف ان کا اپنا لالچ ہوتا ہے، ان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ چھوٹی ویڈیوز کی کلپس آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ہماری صبح کی جو سیر ہے وہ نارمل صبح کے ٹائم ہوتی ہے، لیکن آج سیچرڈے صبح جو ناشتہ کیا وہ اپنی سوچ کے مطابق کہتے ہیں
کہ ایک جو ہوتا ہے نا آپ کا امیون سسٹم، اس کے لیے اگر آپ کمبینیشن جو فروٹس میں اللہ تعالیٰ نے برکت یا رکھی ہوئی ہے، تو اس میں ذاتی طور پہ ایک خیال آیا کہ یہ جو جتنے اویلیبل فروٹ ہیں 8-10 جس میں ذکر جن کا ملتا ہے، اس میں فلاں چیز ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر وہ جو نٹس ہوتی ہیں، خشک میوہ جات، اور دہی کی ایک ڈبی، وہ مکس کر کے وہ بھی آپ نے اس میں دیکھا. ایک روٹین بنی ہوئی ہے مہینے ڈیڑھ سے. آگے تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، لیکن کیونکہ جو چیزیں انسان سنتا ہے سائنس سے دیکھ کے یا پڑھ کے، تو اس لحاظ سے پھر یہ ہے کہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنائے، شاید اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو سیر ہماری اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے. آپ کو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا کلپس بھی پیچھے آپ دیکھیں گے ویڈیوز میں کہ کس طرح جو دنیاوی لیڈران، ذاتی مقاصد لالچی، ان کا عوام کو اکٹھا کرنا، اور وہ جو خیر خواہ ہوتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، ان کا عوام کو اپیل کرنا کہ بھی آپ گھروں میں رہیں اور ملکی قانون کے مطابق اپنی جانیں بچائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم.